بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے پاس آئے اور میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سلام کیا اور پھر مجھے کسی حاجت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور چلے گئے۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور بچوں کی تربیت سیرت نبویہ پر کس طریقے سے کی جائے اس کا ذکر ہے۔ اگر اخلاق کی بات دیکھیں تو حدیث میں یہ چیز موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ بچوں کی تربیت بڑوں کے ذریعے سے ہوتی ہے تو بہت بہتر انداز میں ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف بچوں کو یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ ابھی بچہ ہے، کوئی کام اگر اس کے ذمے ہو یا اس کے لائق ہو تو ہم اس کام کے لیے بھی اسے پیچھے کر دیں اور اسے وہ کام نہ دیں، وہ کام نہ کرنے دیں۔ یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس حدیث میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع ہے کہ آپ نے بچوں کو سلام کیا، وہیں یہ بات بھی ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو ایک کام دیا تھا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ مسئولیت دینی چاہیے، کوئی ذمہ داری دینی چاہیے جو ان کے لائق ہو اور جو وہ کر سکیں، تاکہ وہیں سے وہ سیکھنا شروع کر دیں اور ایک عادت لگ جاتی ہے۔ اب یہ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ہر ایک کی مسئولیت اس کے لیے جو مناسب ہے، جو بیٹے کے لیے مناسب ہے وہ بیٹے کو دی جائے، جو بیٹی کے لیے مناسب ہے وہ بیٹی کو دی جائے، تاکہ زندگی کے اس چھوٹی سی عمر میں بھی بچے سیکھنا چالو کر دیں اور اپنی عمر کے بلوغت کے حصے تک پہنچنے تک وہ سیکھتے رہیں۔ تو یہ مسئولیت جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دی ہے اور بذات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ لہذا بچوں کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے، بچوں کو کسی بھی کام کے لیے جو ہے جو ان کے لائق ہو، جو وہ کر سکتے ہیں تو ضرور انہیں آگے بڑھانا چاہیے، اور اگر وہ کام صحیح طریقے سے کر دیتے ہیں تو اس پر بچوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ ہاں آپ تو بہت اچھے ہو، آپ نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، بچوں کو حوصلہ ملتا ہے اور ایک تربیت کا انداز آتا ہے، ایک تجربہ انہیں جو ہے وہ بچپن سے حاصل ہوتا ہے۔ اور مزید اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت انس کو جب بھیجا جس کام کے لیے، کسی حاجت کے لیے، تو حضرت انس جو ہے وہ بھول گئے۔ وہ بچوں کے اس میں ظاہر سی بات ہے، بچپنا ہے، کھیل کود جو ہے بچوں کی زندگی کا، ان کے بچپن کا ایک حصہ ہوتا ہے، تو اس سے بھی ہمیں منع نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ایک وقت مقرر ہو، ایک اس کے لیے مناسب وقت ہو، مناسب مقدار ہو اور دوست ہوں، اور ظاہر سی بات ہے اکیلے تو انسان نہیں کھیل سکتا، اسے دوسرے بچوں کی ضرورت ہے، جو اس حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت انس نے کیا کہا کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اکیلے نہیں کھیل رہے تھے، تو بچوں کو بھیجنا چاہیے تاکہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلیں، سیکھیں۔ تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، بچوں کو اخلاق اور عادات کا بھی جو ہے وہ اس میں موازنہ کرنے کا ایک طریقہ ملتا ہے، ایک ان کے اندر ایک سوچ اور فکر آتی ہے کہ ہاں کون سی چیز اچھی ہے یا ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو بچوں کو کھیلنے کے لیے وقت بھی دینا چاہیے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا حاجت کے لیے، حضرت انس بھول گئے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ کام ہو گیا، تو حضرت انس نے جب وہ کام نہیں کیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا نہیں، انہیں یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا ہے یا کیا وجہ ہے۔ اس طریقے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ سوال نہیں کیا، نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے۔ تو یہ تحمل بچوں کے اندر کہاں سے آئے گا جب تک بڑے اس چیز کو اپنے بچوں کے اندر منتقل نہیں کریں گے، اس وقت تک بچوں کے اندر بھی تحمل نہیں آئے گا۔ لہذا اگر بچے غلطی کرتے ہیں تو ان کی اصلاح یقینی طور پر ضروری ہے، لیکن ہر بار اگر غصے میں، ہر بار اگر ڈانٹ کر، ہر بار اگر اس کی وجہ کے پیچھے ہی انسان جو ہے وہ وقت برباد کر دے، تو یہ چیز جو ہے بچوں کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، یہ تحمل ان کے اندر نہیں آئے گا۔ لہذا اگر ہم تربیت کر رہے ہیں بچوں کی تو وہ صبر اور وہ تحمل بھی دکھائیں کہ اگر بچے غلطی کر رہے ہیں
تو پھر انہیں جو ہے اچھے طریقے سے سمجھائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ استعمال کریں کہ آپ نے نہ ڈانٹا، نہ ہی آپ نے غصہ، نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے، نہ ہی یہ پوچھا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا. تو یہ اپنانا چاہیے ہمیں. اور مزید ایک چیز جو ہے بڑی اہم چیز معلوم ہوتی ہے کہ حضرت انس جب اپنی والدہ کے پاس گئے تو ان کی والدہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جو کام دیا تھا وہ کیا کام تھا؟ تو حضرت انس نے جو ہے وہ انکار کر دیا، اپنی ماں کو بھی نہیں بتایا اور کہا کہ یہ میرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا معاملہ ہے، یہ تربیت ہے. اور ان کی والدہ نے بھی پھر کہا کہ کوئی بھی بات جو تمہارے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہو تم اس کا ذکر کسی اور کے سامنے مت کرنا. تو پہلے پوچھا، اس کے بعد پھر ایک طریقے سے تربیت بھی کی کہ اس طریقے کی باتیں جو ہے جو راز ہوتے ہیں، جسے کتمان السر کہا جاتا ہے، کہ کوئی بھی چیز جو دو انسانوں کے درمیان ہو، اگر تیسرا اسے پوچھ رہا ہے تو جب تک تیسرے کی اجازت جب تک ان دونوں کے درمیان مفاہمت نہ ہو تو تیسرے کو کوئی ایسی چیز بتانی بھی نہیں چاہیے. تو یہ بھی ایک اخلاق ہے جو حضرت انس کی اس حدیث سے جو ہے معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بچوں کی سنت نبویہ کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.